ہم برسوں سے شدید پابندیوں سے دوچار ہیں۔ یہ ایسی پابندیاں ہیں کہ خود پابندیاں لگانے والوں نے، جو زیادہ تر امریکی اور ان کی پیروی کرنے والے بعض یورپی ہیں، خود انہوں نے کہا ہے کہ ایران پر لگائی جانے والی پابندیوں کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ خود انہوں نے کہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پابندیوں کا مقصد کیا ہے؟ وہ کچھ اہداف بیان کرتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں۔ اہداف وہ نہیں ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ جوہری توانائی کی بات کرتے ہیں، ایٹمی اسلحے کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایران پر اس لیے پابندی لگائی ہے کہ وہ دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے۔ دہشت گردی کیا ہے؟ غزہ کے عوام ان لوگوں کی نظر میں دہشت گرد ہیں۔ ایک خبیث، جعلی، غاصب اور بے رحم حکومت 6 مہینے کی مدت میں 40,000 انسانوں کا قتل عام کر دیتی ہے، جن میں کئی ہزار بچے ہیں۔ وہ دہشت گرد نہیں ہیں۔ وہ عوام جن پر بمباری ہو رہی ہے، وہ دہشت گرد ہیں۔ بنابر یہ بہانے جھوٹے بہانے ہیں۔ پابندیوں کا ہدف یہ مسائل نہیں ہے۔ پابندیوں کا ہدف جمہوریہ اسلامی ایران کو مشکل میں ڈالنا ہے۔ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کو پابندیوں کے ذریعے مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ جمہوریہ اسلامی ایران ان کی استعماری اور سامراجی پالیسیوں کی اطاعت کرے، ان کی زور زبردستی کے مطالبات کے سامنے جھک جائے، ان کی زور زبردستی کی توقعات پوری کرے، اپنی پالیسیوں کو ان کی پالیسیوں کا تابع بنا دے۔ یہ ہیں اہداف ان کے۔ اب بعض لوگ خیر خواہانہ انداز میں، انشاءاللہ کہ ان کی رائے خیر خواہانہ ہی ہے، مسلسل نصیحت کرتے ہیں کہ جناب امریکہ سے وہ سمجھوتا کر لیں، وہ معاہدہ کر لیں، وہ جو کہتے ہیں اس کو سنیں۔ ان کی توقعات کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ چند سال قبل اسی جگہ، اسی امام بارگاہ میں ایٹمی مسئلے پر بات ہو رہی تھی۔ میں نے ایک عام خطاب میں کہا کہ امریکی معین کریں کہ ایٹمی میدان میں ہمارے کتنے پیچھے ہٹنے پر وہ اکتفا کریں گے اور راضی ہو جائیں گے۔ وہ معین کریں، لیکن وہ معین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ قدم بے قدم وہاں تک پہنچیں گے جو ایک افریقی، شمالی افریقہ کے ایک ملک میں ہوا، یعنی ہم سبھی ایٹمی وسائل لپیٹ دیں۔ ملک کو نیوکلیر میڈیسن اور علاج کے لیے جوہری توانائی کی ضرورت ہے۔ اس پیش رفت سے ملک میں سینکڑوں کام ہوتے ہیں۔ یہ سب بند کر دیں۔ انہیں یہ توقع ہے سیاسی میدان میں، اقتصادی میدان میں، ملک کی سبھی تدابیر میں مکمل طور پر ان کے تابع بن جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جھک جاؤ۔ بالکل وہی حالت جو آپ بعض حکومتوں کی دیکھ رہے ہیں۔ جانتے ہیں ان کی دولت و ثروت ان کے اختیار میں ہے، ان کی عزت و آبرو بھی انہی کے اختیار میں ہے۔ ان حکومتوں کی پالیسی ان کی پیروی کرنا ہے۔ وہ یہی چاہتے ہیں، ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسلامی نظام، غیرت اسلامی اور اس قوم کے لیے جس کا تشخص اسلامی ہے، یہ زور و زبردستی تسلیم کرنا محال ہے، ناممکن ہے۔ پابندیوں کا مسئلہ دراصل یہ مسئلہ ہے۔ البتہ پابندیوں سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ یعنی اقتصادی مشکلات کا ایک بڑا حصہ انہی پابندیوں کا نتیجہ ہے، اس میں شک نہیں۔ لیکن ایک نکتہ اس کے ساتھ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہی پابندیاں ملک کے اندر استعدادوں کے کھل کر سامنے آنے کا سبب بنتی جا رہی ہیں۔ یعنی یہی پابندیاں ملک کی صلاحیتوں کے ظاہر ہونے کا اسباب بھی فراہم کر رہی ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں جنہیں ہم بھاری خرچ سے، کثیر اخراجات سے بیرونی حکومتوں، بعض اوقات دشمن سے درآمد کرنے پر مجبور تھے، لیکن اب ملک کے اندر تیار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر ہم مجبور ہوئے۔ انہوں نے وہ چیزیں ہمارے ہاتھ فروخت نہیں کی، ہمیں نہیں دی، انہوں نے راستے بند کر دیے، تو ہم نے خود اپنی طرف دیکھا اور پھر اندرونی طور پر ترقی کی۔ ہمارے نوجوان، ہمارے سائنسدانوں نے وہ وسائل جو وہ احسان رکھ کر بھاری بھاری قیمتوں پر ہمارے ہاتھ فروخت کرتے تھے، اب ملک کے اندر کم خرچ کے ساتھ تیار کر لیے گئے۔ زندہ قوم ایسی ہوتی ہے۔ زندہ قوم دشمن کی دشمنی کو بھی موقع میں تبدیل کر دیتی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے عزیز نوجوانوں سے، محترم حکام سے، اپنے ملک کے مردوں اور غیرت مند متدین عورتوں سے ہمیشہ یہ سفارش کی ہے کہ دشمن کی دشمنی کو اپنے لیے موقع میں تبدیل کریں۔ اس کا ایک نمونہ یہی اسلحے کا مسئلہ ہے، اور اسلحہ جاتی ترقی ہے۔ دشمن بھی حیرت میں پڑ گئے ہیں کہ ایران نے پابندیوں کے دوران جدید ترین اور ترقی یافتہ اور پیش رفتہ ترین اسلحے تیار کر لیے، اور وہ بھی اتنی زیادہ تعداد میں۔ جی ہاں، کر سکتا ہے، جمہوریہ اسلامی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ پیش رفت بھی کر سکتا ہے، اس سے بہتر پیش رفت بھی کر سکتا ہے، مزید ترقی کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ترقی کرے گا۔ صرف اسلحے نہیں، کیونکہ ابھی اسلحہ ایک جگہ نظر آ گئے، بہت سارے شعبوں میں یہی صورتحال ہے۔ ہم آج میڈیکل میں، صحت کے محکمے میں،
ان تمام مشکلات کے باوجود، ان تمام پابندیوں کے باوجود ترقی یافتہ ملکوں میں ہیں۔ میڈیکل کے شعبے میں خود اپنے علاقے میں شاید ہمارا ثانی نہ ہو، دنیا میں بھی میڈیکل کے شعبے میں ہم ممتاز ملکوں میں ہیں۔ صنعت کے اعتبار سے صنعت کے شعبے میں بھی اسی طرح، انجینئرنگ کے مختلف شعبوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ بعض جگہوں پر ہم پیچھے ہیں، لیکن اگر ہمت کریں تو ہر جگہ ترقی اور آگے نکل سکتے ہیں۔ دشمن دہشت گردی اور اسی طرح کے دیگر بہانوں سے ہم پر پابندی لگاتا ہے۔ ان پابندیوں کا اثر تدریجی طور پر کم ہو رہا ہے۔ چند برس پابندی لگائی دیکھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معتبر عالمی مراکز کہتے ہیں کہ اس سال ایران کی ناخالص قومی پیداوار پچھلے سال کی نسبت زیادہ رہی ہے۔ تو کیوں بڑھی ہے یہ پیداوار؟ اس لیے کہ زیادہ کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ بہتر کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ پابندیاں انہیں بے دست و پا نہیں کر پا رہی۔ ہم پابندیوں کے آگے مجبور نہیں ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے بیرون ملک سے اور سرحدوں کے پار سے امید نہیں باندھی ہے۔ لہذا اس جوش و جذبے کی، اس احساس کی تقویت ہونی چاہیے۔ ملک میں اس جذبے میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ جو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ دہشت گردی کے طرفدار ہیں، یہ ہمارے دشمن کہتے ہیں، ان کی اس بات کو اہمیت نہ دیں۔ مقاومتی محاذ، استقامتی محاذ کو دہشت گرد کہتے ہیں آپ فلسطین کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ آج پوری دنیا فلسطین کی حمایت کر رہی ہے۔ یورپی ملکوں کی سڑکوں پر، واشنگٹن، نیو یارک کی سڑکوں پر لوگ نکل رہے ہیں، فلسطین کی حمایت کرتے ہیں، فلسطین کے حق میں نعرے لگاتے ہیں۔ اور یہ صرف اب ہم سے مخصوص نہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ حزب اللہ لبنان کی حمایت کیوں کرتے ہیں ہم؟ ایک فوٹیج میں دکھایا گیا کہ امریکہ کے شہر کی ایک سڑکوں پر لوگوں نے حزب اللہ کا پرچم اٹھا رکھا ہے۔ دنیا میں لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں، یہ استقامت دکھا رہے ہیں، غیرت مند ہیں، ظالم کے خلاف ہیں، ظلم کے خلاف ہیں۔ فلسطینی اپنے گھر کا دفاع کر رہے ہیں، وہ گھر جو غصب کر لیا گیا ہے، چھین لیا گیا ہے، وہ گھر جو ان سے زبردستی ہتھیا لیا گیا ہے، وہ گھر جس پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا ہے۔ صہیونی آبادکار صہیونی حکومت کی خبیث پولیس کی حمایت کے ساتھ آتے ہیں اور فلسطینیوں کے باغ کو، کھیتوں کو، رہائشی مکانات کو بلڈوزر چلا کر منہدم کر دیتے ہیں تاکہ وہاں غیر قانونی کالونی بنا سکیں، جبکہ فلسطینی اپنے گھر کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو کیا وہ دہشت گرد ہیں؟ مقاومتی محاذ دہشت گرد ہیں؟ دہشت گرد گروہ وہ ہے جو ان پر بمباری کر رہا ہے۔ یہ المیہ جو انہوں نے پیدا کیا، اس سے انہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ بہرحال ہماری قوم کو معلوم ہونا چاہیے، قوم کو معلوم ہے کہ ایرانی قوم سے دشمنی ان مسائل کی وجہ سے نہیں ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور ایران ان کے دباؤ میں نہیں آتا، ان کی زور زبردستی کو تسلیم نہیں کرتا، اور ان کی پالیسیوں کی پیروی کرنے کے لیے، اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی پالیسیاں شکست خوردہ ہیں۔ آج دنیا کی نام نہاد بڑی طاقتیں اعتراف کرتی ہیں کہ ٹوٹ رہی ہیں۔ میں نے ایک خبر میں دیکھا، ایک امریکی جریدے نے یہی 2-3 دن پہلے اس میں لکھا ہے کہ امریکہ نے 200 سال میں جو اعتبار حاصل کیا تھا، وہ 20 سال سے اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور مسلسل نکلتا جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ یہ وہ خود کہتے ہیں، اور یہ بات معتبر امریکی جریدے میں لکھی ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ وہ اپنی اسی ناکام اور شکست خوردہ پالیسی کی، جو خلاف فطرت بشری ہے اور سبھی انسانی اور خدائی اقدار کے منافی ہے، چاہتے ہیں کہ ایرانی قوم جیسی درخشاں، ماضی کی مالک، آزاد اور خود مختار اور متمدن قوم ان کی پالیسیوں کی پیروی کرے۔ ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں کرے گی۔ ایرانی قوم پائیدار اور محکم ہے۔ یہ استحکام ہمیں عمل میں بھی دکھانا ہے، کام میں بھی دکھانا ہے، حصول علم میں بھی دکھانا چاہیے، تحقیقات میں بھی دکھانا چاہیے، ملی اتحاد میں بھی دکھانا چاہیے۔ اگر یہ ہو گیا تو سختیاں اور مشکلات خود نجات کا راستہ دکھا دیں گی۔